الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بعض چیزیں شریعت میں ان کے احکامات بہت سخت ہیں اور لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں۔ عقیدے کے طور پر ان چیزوں کو غلط بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اندر اتنی قواعد نہیں پاتے، انہیں سمجھتے ہو بلکہ کچھ رسمیں اور کچھ کھیل مستقل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اس کی شناخت گندگی لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ شریعت کا یہ اصول ہے، جس چیز سے بھی ذرا جھگڑا پیدا ہو، عداوت بغض پیدا ہو اور نماز سے کوئی چیز غافل کر دے تو سمجھ لو وہ چیز غلط ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا، سورہ مائدہ میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان میں بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ ایسی ہی اس میں ایک کھیل ہے پتنگ بازی۔ یہاں لکھنؤ میں تو بڑے بڑے بزرگ بادشاہ لوگ ایسے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 6-7 چیزیں اس میں حرام ایک ساتھ پائی جاتی ہیں پتنگ بازی میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو فرمایا، دیکھو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لوگ پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں اسے لوٹنے کے لیے، پہلی وہی تو یہی رسول ہم نے اسے شیطان فرمایا۔ دوسرے کا مال لوٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نہیں لوٹتا ایسا لوٹنا جسی طرح لوگ دیکھتے ہوں پھر وہ مومن ہو۔ ایسے شخص کو اس حدیث کے خواہ کچھ ہی معنی ہو مگر ظاہراً تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو خارج اسلام ایمان قرار دیا ہے۔ اور کوئی شخص کہے کہ ارے لوٹنے میں تو مالک کی مرضی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بعض میں لڑائی ہوتی ہے، سامنے دیکھ رہے تھے، اے میری پتنگ ہے، لوٹنا نہیں۔ آدمی موقع پڑے تو خود جا کے اسے لے لے۔ پھر دوسری بات، آپ اپنے بچے کو لوٹنے کی عادت پڑوا رہے ہیں، دوسرے کا مال لوٹنے کی، یہ بھی حرام ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ اس شخص کے ہاتھ میں مانجا ہے، اس کی ڈوری ہے، آپ اس کے ہاتھ میں سے چھیننا ہے، یہ تو بالکل ڈکیتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر دوسری ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، دوسرے کا کنکا ہوا اور پتنگ کو کاٹنے کی عادت ہوتی ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی، شریعت میں یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ شریعت میں یہ حرام ہے۔ پھر یہ چیزیں نماز سے غافل کر دیتی ہیں انسان کو، پتنگ اڑانے میں نماز کی فکر نہیں رہتی۔ پھر ایک حرام اس کے اندر یہ ہے کہ آپ چھتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے گھروں کی بے پردگی ہوتی ہے، اسے لوگ کچھ بے پردگی سمجھتے ہیں پڑوسنوں سے تو پردہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اسے ایک چیز کو ہلکا سمجھنا، شریعت میں جو چیز حرام ہے اسے ہلکا سمجھنا، یہی بہت سخت معاملہ ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ انسان پتنگ اڑا رہا ہوتا، پیچھے کو ہٹتے ہٹتے اور اس پہ سے گر جاتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی سیفٹی اتنی بتلائی، آپ نے فرمایا ایسی سپاٹ چھت پہ مت سویا کرو جس پہ مڈیر نہ ہو، یعنی مطلب یہ کہ انسان کروٹ لیتے لیتے نیچے کو گر جائے، بالکل صاف حدیث میں آپ نے فرمایا ہے، ایسی آپ نے اپنی جان کی سیفٹی بتائی ہے۔ پھر اس میں کاغذ استعمال ہوتا ہے جو آلات علم ہے، آلات علم سے ہے، اس کا ضائع کرنا، اور پھر اس میں آٹے کا استعمال ہوتا ہے جو کھانے کی غذا کی چیز ہے، وہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ پھر وقت کا ضائع ہونا یہ حرام ہے۔ یہ 7-8 چیزیں اس میں حرام علماء نے لکھی ہیں۔ اور 8ویں حرام میں آپ کو بتاتا ہوں، اس زمانے میں جس زمانے میں یہ رسومات اور اس طرح کی چیزیں لکھی گئیں، اس زمانے میں پتنگ میں تار نہیں چلا کرتا تھا۔ اس زمانے میں پتنگ میں ایک
لوہے کا تار چلتا ہے جس سے لائٹ بجھ جاتی ہے اور ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں، جس سے ہزاروں لوگوں کو، غریبوں کو، بچوں کو، مریضوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہ حرام۔ پھر ایک چیز میں نے دیکھی، اس میں جتنا جھگڑے پتنگ بازی میں ہوتے ہیں اتنے میں کی چیز اور میں نے نہیں دیکھے۔ پڑوسی مسلمان سے بول چال بند کیوں ہے؟ کہ بچے کی پتنگ پہ جھگڑا ہے، پتنگ پہ جھگڑا تھا۔ باقی کس سطح پہ ہم لوگ آ گئے ہیں کہ پتنگ بازی پہ جھگڑا ہونے لگا۔ اس لیے یاد رہے، 8-9 حرام چیزیں پتنگ اڑانے میں، کنکیا بازی میں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں، جسے لوگوں کی توجہ نہیں، وہ لوگ جانتے نہیں۔ اکثر لوگ، ارے صاحب بچہ نظروں کے سامنے رہتا ہے، کیا بات ہے، اپنی گھر پہ تو پتنگ اڑا رہا ہے۔ اس لیے یہ 7-8 حرام چیزیں اس میں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔ آپ غور کر لیں، آپ اپنے بچے کو کیا مزاج بنا رہے ہیں، دوسرے کا مال لوٹنے کی، دوسرے مال ڈکیتی ڈالنے کی، اور آپ کے سامنے بچہ لوٹ کے لے کے آ رہا ہے تو آپ خوش بھی ہو رہے ہیں، ارے میرا بچہ لوٹ لایا۔ کس سطح پر ہم لوگ آ گئے ہیں، حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ یاد رکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی حرام قطعی کو حلال سمجھنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔